اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف یو۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور حج کا مہینہ آپ سب لوگوں کا بہت بہترین گزر رہا ہوگا، عبادتیں کر کے، دعائیں کر کے۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جنت میں لے جانے والے کچھ خاص اعمال جن پر عمل کر کے ہم ایزیلی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز، ہر دعا، ہر اعمال اس وقت تک یوز لیس ہیں جب تک اس پر عمل نہ کیا جا سکے، کہتے ہیں نا، اور اس کو کرنے کی بھی نیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں یا جب بھی کوئی ایک اچھے عمل کرنے کی نیت کریں تو سب سے پہلے ہر اچھے کام کو کرنے سے پہلے آپ نیتیں ضرور کریں کہ یہ کام میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، کیونکہ جب تک ہم کسی کام کی نیت نہیں کریں گے ہمارے اس کام کو شرف قبولیت نہیں بخشی جائے گی۔ تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ جو بھی اعمال کریں، جو بھی چیزیں کریں، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو شامل کریں کہ یہ کام اور یہ اچھی چیز جو ہے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ اس کا اجر و ثواب بے پناہ ملے گا آپ کو، اور آپ کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے، کامیابیوں کے، خوشیوں کے دروازے جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے ایکچوئل ٹاپک کی طرف۔ ایسے کون سے خاص اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم جنت ہمیں مل سکتی ہے اور ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی خلوص دل سے کلمہ شہادت کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا اور اس چیز پر عمل کرنا، اپنے دل دماغ میں اس چیز کو رکھنا۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا اور ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا ہم جنت میں کسی صورت داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر تھرڈ اور نمبر تیسرا، یتیم کی کفالت کرنا۔ یتیم کی کفالت کرنے کا بے انتہا اجر ہے۔ نمبر چوتھا، 5 نمازوں کی پابندی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اشراق، چاش، توابین اور تہجد کی اگر پابندی کر لیتے ہیں تو یہ تو آپ کو بآسانی طور پہ جنت کے اندر داخل کروا کے ہی دم لے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، فرض عبادات میں خشوع و خضوع سے ادا کرنا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ و صدقات، حج، توحید۔ تو ان سب چیزوں کو بہت دل کے ساتھ اور کریں گے تو آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو حفظ کر لینا یہ بھی ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دینی علم حاصل کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا، جو چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہیں آپ اس کو ریسرچ کیجئے، انویسٹیگیٹ کیجئے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، آپ کو بہت ساری معلومات یہاں سے ملیں گی، ڈیفرنٹ چینل سے مل سکتی ہیں، ڈیفرنٹ کتابوں سے مل سکتی ہیں، ڈیفرنٹ لوگوں سے، لیکن ہر ایک چیز پہ ریلائی نہ کریں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ بھی اتھینٹسٹی بہت کم لوگوں کی ہے اور بہت کم لوگ اس اتھینٹک چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تسبیح و تحلیل و تحمید کرنا، اس چیز کو پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس چیز کا لنک بھی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ مل سکتا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ ساری چیزیں جو ہے بڑے ڈسکرپٹیو وے میں بتائی گئی ہیں کہ کون سی تسبیح، تحلیل اور تحمید ہوتی کیا ہے اور اس کو پڑھنا کیا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سارا ہمارے یوٹیوب چینل اسپریڈنگ پازیٹیو لائٹ کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن اینڈ نالج مل سکے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ایسا کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ پھر ہے عدل و انصاف کرنا، کسی کا حق نہ ماننا، کہ اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے
یا آپ کے پاس کسی کا کام آ جاتا ہے، یا آپ کسی ایسی پوسٹ پہ یا آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ کسی دوسرے کا کام کروا سکتے ہیں جائز، تو آپ اس چیز کے لیے کوشش کیجیے۔ جب آپ دوسرے کا حق نہیں ماریں گے تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کا حق کسی سے بھی نہیں یعنی کوئی بھی اگر آپ کا حق مارنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے سامنے ہی نہیں آنے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو بچائیں گے ان تمام چیزوں سے کہ آپ کی حق تلفی نہ ہو۔ آزمائش اور مصائب پر صبر کرنا، مطلب یہ کہ اگر آزمائش آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مسئلے مسائل آ جاتے ہیں دنیاوی طور پر، تو آپ اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز کے بہترین کارساز ہیں اور ہر چیز کا مالک ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرنا، بیٹیوں کی پرورش کرنا، یوں تو بیٹا ہو یا بیٹی سب کی پرورش جو ہے وہ کرنا بہت یہ بھی آپ کو جو ہے اچھی پرورش کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور خصوصی طور پر بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں بہت ساری احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو بیٹیوں کی پرورش کرنا بھی جنت میں لے جانے والے خاص اعمال میں سے ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی تو وہ جنت میں، انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا تھا کہ وہ اس طریقے میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر انہوں نے جن کی 3 بیٹیاں ہوں گی ان کے لیے بھی یہی فرمایا تھا۔ پھر ایک شخص نے یہ بولا کہ جی اگر کسی کی 1 بیٹی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہے تو تب بھی وہ میرے ساتھ اسی طریقے سے کھڑا ہوگا ساتھ میں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں ہم، والدین کی خدمت کرنا، اسپیشلی ماں کی خدمت کرنا۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 دفعہ ماں کی خدمت کرنے کا جو ہے مشورہ دیا اور کہا کہ ماں کی خدمت کرو، اور تیسری دفعہ جو ہے وہ باپ کی خدمت کرنے کا کہا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ درود تو ایسی بہترین وظیفہ ہے، ایسا بہترین حل ہے تمام پریشانیوں کا، تمام مشکلات کا، کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول جاتی ہے تو آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں، آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی۔ آپ کوئی راستہ بھٹک جاتے ہیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ کو راستہ مل جائے گا۔ آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی ہے، آپ درود شریف پڑھیں، آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ اگر جب تک ہم درود شریف نہیں پڑھتے دعا کے اول و آخر، تو تب تک ہماری دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اول و آخر دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں جو ہے درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے عرش مولا پہ پہنچ جاتی ہے، عرش اعظم پہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ منافقت ہو، چاہے وہ کسی کی چغلی کرنا ہو، ان طریقے کے تمام گناہوں سے بچیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیے سب سے بہت امپورٹنٹ، کثرت سے استغفار کرنا۔ استغفار کرنے کے بے پناہ فائدے ہیں۔ استغفار تمام آپ کی پریشانیوں کا حل ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کریں۔ اور جنتوں میں سے ایک بہترین خزانہ جو ہمیں ملا ہوا ہے، اس میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کچھ خاص اعمال ایسے ہیں جو آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو آپ کو مزید ان کی ڈیٹیل چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو آنے والی تمام لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس جو ہے وہ ملتی رہیں۔ آگے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو بتانے والے ہیں، لیٹسٹ ٹاپک، لیٹسٹ جو بھی نیو ٹرینڈز کے حساب سے جو بھی ایونٹس آ رہے ہیں ان سب کے حساب سے آپ کو ہمارے چینل پہ ملے گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔